السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد۔ تو ہمارا مبارک سلسلہ چل رہا تھا، تو آج ہم تیسری حدیث پڑھیں گے، نیکی کے ارادے کی فضیلت۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما، اس بارے میں، یروی، آپ روایت کرتے ہیں، عن ربہ عز وجل، اللہ رب العزت سے، قال، راوی نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے، کتب الحسنات، نیکیوں کو بھی لکھ دیا ہے، والسیئات، اور برائیوں کو بھی لکھ دیا ہے، ثم بین ذلک، پھر ان کو واضح بھی کر دیا کہ یہ نیکی کا کام ہے اور یہ برائی کا کام ہے، فمن ہم بحسنہ، جو نیکی کا پختہ ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، پھر اس پہ عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کر سکا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ رب العزت اس پختہ ارادے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فمن ہم بہا وعملھا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، کتبہ اللہ لہ عندہ 10 حسنات، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، الی 700 ضعف، ان 10 نیکیوں کو بھی 700 تک بڑھا دیتے ہیں، الی اضعاف کثیرہ، یا اس سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ومن ہم بسیئہ، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، اس پہ عمل نہیں کرتا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس برائی کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک پوری نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فإن هو ہم بہا، اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، فعملھا، اور اس پہ عمل بھی کر لیتا ہے، کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک برائی لکھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے نیکی کے ارادے کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ پختہ ارادہ جو انسان اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے، اس پہ اجر ہے۔ بعض لوگ بعض جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں، بس اس قسم کا آپ ارادہ کریں، اللہ آپ کو نیکی دے گا، مجبور کر دیتے ہیں لوگوں کو اس حد تک کہ وہ اپنی زبان سے کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اتنی دیر جماعت کے ساتھ لگائیں گے، ہم اتنی دیر تبلیغ کے ساتھ لگائیں گے۔ تو یہ جبراً جو ارادہ کروایا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بندہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ ارادہ کر رہا ہے اور پختہ عزم کر رہا ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں، جن کو حبر ھذہ الامہ کا لقب دیا گیا ہے کہ یہ اس امت کے تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو شروع میں جو صیغہ بیان کیا ہے، فیما یروی عن ربہ عز وجل، یہ صیغے جو بیان ہوتے ہیں یہ حدیث قدسی کے لیے آتے ہیں۔ فیما یروی عن ربہ عز وجل، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، فیما رواہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی اور قرآن میں کچھ فروق بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق جو حدیث قدسی اور قرآن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی کے جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور اس کے معانی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، حدیث قدسی کی تلاوت اس طرح عبادت نہیں ہے جس طرح قرآن کی تلاوت عبادت ہے، یعنی قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، حدیث قدسی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور تیسری شرط، قرآن مجید کا جو ثبوت ہے یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور حدیث قدسی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے خود رائٹ کیا ہے، خود لکھا ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، امر بحفظہ،
جو محافظ فرشتے ہیں وہ یہ سب کچھ لکھتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں ان کے اوپر یہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو ارادے سے آپ کو بتایا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی عارضے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور عارضے کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا، ارادہ پختہ تھا لیکن وہ بیچارہ کسی عارضے کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَتَبَهَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، کہ اللہ رب العزت اس پختہ ارادے کی وجہ سے ایک مکمل نیکی اس کو پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کس طرح کرتے ہیں، اور اگر وہ عمل کر لیتا ہے اس ارادے کے اوپر تو اس ایک نیکی نہیں 10 نیکیاں، 10 بھی نہیں بلکہ 700 تک، 700 پہ بھی بس نہیں کی، کہا اِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرًا، اس سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی مثل 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ اجر بڑھا چڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی چھوٹی بھی ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے بچنا پڑے۔ تو آگے فرمایا ومن ہم بالسیئہ، جو برائی کا ارادہ کرتا ہے فلم یعملھا، لیکن برائی کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے، کیونکہ محدثین نے لکھا ہے والکف عن الشر خیر، برائی سے رک جانا یہ بھی ایک خیر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے پختہ ارادہ کیا تھا، اس کے بعد اس نے اس ارادے کو ترک کر دیا اللہ رب العزت کی خاطر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل نیکی لکھ دو۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کو اذا اراد عبدی ان یعمل سیئہ فلا تکتبوها، جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے اس کو لکھا نہ کرو، حتی یعملها، یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر عمل کر لے۔ یعنی نیکی کا ارادہ کرنے سے فوراً اجر مل جاتا ہے، اور اگر عمل کر لیں تو مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ برائی کا ارادہ کریں برائی لکھی نہیں جاتی، جب عمل کر لیں تو صرف ایک لکھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قالت الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں ربی ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئا وہو ابصر بی، اے اللہ تیرا یہ بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ پھر بھی ارشاد فرماتے ہیں ارقبوہ فإن عملها فاکتبوہ، میرے فرشتوں انتظار کرو، اگر وہ کرے گا برائی تو پھر لکھنی ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں برائی کو ایڈ نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا، اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر برائی کر بھی لیتا ہے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ تو بعض اوقات بسا اوقات بندہ وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، یہ فحاشی، یہ گناہ، یہ عریانی کا کام کروں گا، لیکن کرتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی عما توسوست به انفسهم او نفسها، کہ جن چیزوں کے ساتھ بنی آدم کے دل وسوسے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب میری امت سے معاف کر دیے ہیں، حتی تعمل او تتکلم، یہاں تک کہ وہ عمل کر لے اس برائی پہ یا اپنے اس غلط وسوسے کے اوپر یا اس کے بارے میں اپنی زبان سے بری بات کر لیں پھر لکھا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ برائی کر رہا ہے، برائی کرنے والا ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے، تو دل کے حالات فرشتوں کو کیسے پتہ ہے؟ تو محدثین نے لکھا ہے اما باطلاع اللہ، یا اللہ رب العزت ان کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ ابھی فلاں کام کرنے لگا ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، او بان یخلق له علما یدرک به ذلک، یا اللہ فرشتوں کو فوراً
ایک ایسا علم دیتا ہے یا اللہ نے پہلے سے دیا ہوا ہے جس سے ان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ابھی برائی کرنے لگا ہے یا اس نے برائی کا ارادہ اپنے دل کے اندر کر لیا ہے۔ اور تیسری صورت جو محدثین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو برائی کرنے والے بندے کے جسم کے اندر سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے جسم سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو انسان نیکی کا ارادہ کرے تو انسان کے جسم سے فرشتوں کو خوشبو آئے اور وہ نیکی لکھ لیں تو کس قدر بڑا اجر ہے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ارادوں کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔